آخری نظم کون سی ہے؟ حضرت انسان۔ میں تو جی بہت زیادہ اقبال سے متاثر ہوں اور مزید ہوتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ان کی انسان دوستی کا یہ عالم ہے کہ یہ ان کی آخری نظم ہے۔ اس میں وہ ایک انسان دوست فلسفی اور انسان دوست مفکر اور انسان دوست اہل دل کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ سانس لیا جا نہیں رہا، آواز نکل نہیں رہی ہے، کھانا پینا معطل ہے، نیند ساری درہم برہم ہے، ہزار طرح کی فکریں اولاد کے حوالے سے اندیشے سر پر ہیں، اور سوچ کیا رہے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ دانش علم اور عقل ہے، اور بینش بصیرت ہے، فارسی لفظ ہیں دونوں۔ ارزانی عام ہونا، وافر مقدار میں پایا جانا۔ ارزانی سستا ہونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اصول ہے جو چیز زیادہ ہوگی وہ سستی بھی ہوگی۔ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ کمال ہے بھائی، اگر آپ غور و فکر کریں، جائزہ لینے کی، اور بہت ارتکاز، اب اردو یا فارسی لفظ مشکل ہوں گے، ارتکاز کنسنٹریشن، جو دور جدید آہستہ آہستہ ہم سے چھین رہا ہے۔ تنہائی میسر نہیں ہے، خلوت میسر نہیں ہے۔ تنہائی ہوگی، خلوت ہوگی، اپنے ساتھ رہنے کے لیے کچھ وقت ملے گا تو کچھ سوچ کا عمل شروع ہوگا۔ اور اگر یہ ہو تو اب تو یہ عالم ہے کہ فرشتے اگر ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہوں، چوری چھپے مسکرا رہے ہوں، تو وہ بھی ان کی مسکراہٹ بھی دکھائی دے جاتی ہے اگر آپ اہل نظر ہیں تو۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ مستور چھپا ہوا، اسی لیے خواتین کو مستورات کہا جاتا تھا۔ ذوق عریانی نمایاں ہونا، کھل کر سامنے آنا، بے حجاب ہو کر سامنے آنا۔ پوری دنیا دعوت نظارہ ہے، کائنات کو دیکھیں، یہ بھی وہی دعوت نظارہ ہے جو قرآن نے دے رکھی ہے۔ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، تدبر اور تفکر، اتنا زیادہ ان لفظوں کا استعمال اس سے پہلی الہامی کتابوں میں نہیں ہوا ہے۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی۔ اس کے جو دکھ ہیں، کرب ہیں، اس کی جو سوچیں ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کے جو دل میں دکھ ہوتا ہے، جو رنج ہوتا ہے، اس کی بدولت، یعنی یہ ایک مبالغے کی طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک ٹرک شعراء ایک صنعت گری کرتے ہیں شاعر، اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ حسن تعلیل کا مطلب ہے کسی چیز کا ایسا سبب بیان کرنا جو خوبصورت ہو لیکن اصلی اور بنیادی سبب نہ ہو وہ۔ اب دریاؤں میں جو طوفان آتا ہے اس کا اصلی سبب تو کچھ اور ہے، شاعر کس کو سبب قرار دے رہا ہے؟ انسان کے اشک خونی کو سبب قرار دے رہا ہے اس طوفان کا، دریاؤں میں طوفان پیدا ہونے کا۔ اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ نہیں جی ہاں جی، تعلیل علت سے نکلا ہے۔ علت کا مطلب ہے سبب، عین والا، یعنی علیل یعنی جو بیمار ہے، اس سے پہلے تے لکھ لیں تو وہ تعلیل بن جائے گا۔ فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستاں کی نگہبانی۔
یہ عظمت آدم اس کا مرکزی خیال ہے اس نظم کا۔ اب دیکھیے کہ وہ شاعر جس نے خودی کا نغمے گائے، جس نے انسان کو اس کا مقام پہچاننے کا درس دیا، آخری پیغام بھی اس کا وہی ہے جس میں عظمت آدم کا تصور موجود ہے۔ اور آخری شعر میں بتاؤں گا کہ چونکہ اقبال بنیادی طور پر فلسفی تھے اور اس کے بعد صاحب نظر بھی تھے، تو آخری شعر جو ریکارڈ پر ہے ان کا، اس میں یہ کیفیت ساری کی ساری موجود ہے۔ آسمان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین کس کا مرکز ہے، انسان کا مرکز ہے نا زمین، انسان ہے اس زمین میں، تو دراصل یہ زمین آسمان ہے، اور آسمان اس زمینی آسمان کی زمین ہے اور اس زمین کو عظمت ملی ہے انسان کا گہوارہ ہونے سے۔ انسان عظیم ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا، تو جو ایک عظیم تر مخلوق کا نشیمن ہے وہ تو عظیم ہوگا۔ یہ جو ستارے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ستارے کسی کی خوابگاہ کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں، زمین کی، انسان کی۔ اگر مقصود کل میں ہوں، یہ آ گیا فلسفی، اور یہ آ گیا وہ اہل نظر شاعر جس کو اقبال کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال ہر صوفی نے کیا ہے، ہر فلسفی نے کیا ہے، اور اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ اگر وجہ تخلیق کائنات میں ہوں، اگر خدا کے اسماء و صفات کا مظہر میں ہوں، اشرف المخلوقات میں ہوں، نائب اللہ فی الارض میں ہوں، خلیفہ الہی میں ہوں، تو میرے علاوہ پھر کیا ہے؟ کیا میں ہی تو نہیں سب سے بڑا مرکز بعد از خدا، یعنی انسان؟ میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میری صلاحیتوں کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے، اتنی صلاحیتیں مجھ میں مخفی ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے کتنی میں استعمال کر سکتا ہوں اور کتنی استعمال کرنے کی مجھے موقع نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے اس نظم کا عنوان حضرت انسان رکھا گیا، تاکہ یہ اقبال کا آخری پیغام ہم تک پہنچا رہے کہ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اور انسان کو اپنے اس مرتبے اور مقام سے آگاہ ہونا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار اور استعمال کرنا